اپنے سوسخانی کے لیے ادارہ تربیت سوسخانی پروفیسر سکتے جعفر شہید کے شاگردان سے درخواست گزار ہے کہ آئیں اور سوسخانی کے فرائض انجام دیں۔ جو سراپا سوز ہو وہ سوسخانی چاہیے، جو سراپا سوز ہو وہ سوسخانی چاہیے، آنکھ سے آنسو نہیں پھونکی روانی چاہیے، آنکھ سے آنسو نہیں پھونکی روانی چاہیے، اور لمحہ بھر ہی کو مجھے مل جائے میراج وفا، لمحہ بھر ہی کو مجھے مل جائے میراج وفا، میسم تمار جیسی زندگانی چاہیے۔ نعرہ صلوات۔ یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی، یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی، اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی، لینے والے کے تو کش کو بھرے دیکھے ہیں، لینے والے کے تو کش کو بھرے دیکھے ہیں، دینے والے کے نظر آئے نہیں حالات کبھی، یاد غازی سے نعرہ صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ نافذ کرو آئین خدا، بسم اللہ نافذ کرو آئین خدا، بسم اللہ مذہب کو تماشا
مذہب کو تماشا نہ بناؤ للہ، کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر، کیا چیز ہے اسلام بغیر شبیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نافذ کرو۔ مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، ہاں مرگ علاج دل صد پارہ ہے، اصغر کو لٹا قبر میں، کہتے تھے حسین، اصغر کو لٹا قبر میں، کہتے تھے حسین، آرام کرو اب گہوارہ ہے، اصغر کو لٹا قبر میں، کہتے تھے حسین، آرام کرو آرام کرو اب گہوارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو نعرہ سلامت۔ کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آ
کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں کب تم گھر میں آؤگے اپنی دکھانے شکل نمانی کب تم گھر میں سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پگھنی کفنی کالی گئے سوگ میں تیرے بیٹا پگھنی کفنی کالی گئے بھولے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی گئے کہتی تھی بانو اصغر جانی فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے تمام ارواح مومن و مومنات تمام شہداء ملت جعفریہ حاضرین اپنے تمام محرومین بانی مجلس کے تمام محرومین اور اسی سورہ فاتحہ میں ہمارے شہید استاد پروفیسر سید سبت جعفر زیدی اور ہمارے سینئر ساتھی سید رضوان عباس کو بھی سورہ فاتحہ میں شامل ویلکم دربار السلام شام سے جب غیر بیت غمزدہ گریاں چلے شام سے جب اہل بیت غمزدہ گریاں چلے یعنی صبح کربلا شہیدوں کے سر بے سر و ساما چلے
تلسماں حضرت شبیر کا تشنا دغل خنجر و تقدیر کا شام سے جب غم زدہ گریاں چلے راغ میں ان سے کوئی پوچھتا کر آن گئے کس کے ہو ناموستو کس کے وہ لگتے جگر کس نے ہے لوٹا تمہیں کس نے کیا بے پدر کہتے تھے اہل غرام ان سے یوں بات چشمے تر تم سے بیان کیا کرے اپنے غم غبار کو دفن کرنے چلے فاطمہ کے لال کو دفن کرنے چلے فاطمہ کے لال کو وہ جو حرم محترم شاغہ کے باسد بکا منزل طے کرتے غائب پہنچے در کربلا دور سے وہ قتل گاہ ان کو دکھائی دیا دور سے وہ قتل گاہ ان کو دکھائی دیا روکے گے کہنے لگے حضرت زین العباد اونٹوں سے اترو تم کرتے ہو بے شور روشن روتے چلو پیادہ پا یا سے بلا سے حسین روتے چلو پیادہ پا یا سے بلا سے حسین حضرت سجاد سے سن کے غرم یہ کلام پیتے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تمام آئے جھولاشوں کے پاس آئے وہ ناشاد کا سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے کے نام چادر سر سے اڑتا آنسو بہانے لگے ہاتھوں سے اس بل کی خاک سر پر اڑانے لگے حضرت سجاد نے دیکھے یہ ماجرا بیویوں کو ساتھ لے خوب سا ماتم کیا سر جو شہیدوں کے تھے بیچ میں ان کو رکھا سیدھا سر پیٹ گئے
زغرہ کے معصوم کا آج چالیسواں سید مظلوم کا آج چالیسواں وہ جو ابن حسین شاہ کا عالی نسب بیاہ کے دن آئے گا قتل ہوا تشنالا شادی کا جوڑا جو تھا مل گیا مٹی میں سب اس کا بھی چگنم ہے آج ہائے ستم ہے غضب اکبر و اصغر کا بھی آج چالیسواں شاہ کے لشکر کا بھی آج چالیسواں اکبر و اصغر کا بھی آج چالیسواں شاہ کے لشکر کا بھی آج چالیسواں شام سے جب محترم سوسمہ ہدایت تدبیر تربیت سوسانی کے شاگردان استاد پروفیسر جعفر شہید اپنے پرسوز انداز میں سوسانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں سلام کا سلسلہ کا آغاز کروں چار مصرے ذکی آبی بریلو مرحوم مرحوم ہونا ہے. یا رب یہ معجزہ غم شہدا دکھائی دے. یا رب یہ معجزہ غم شہدا دکھائی دے. ہر اشک میں حسین کا روضہ دکھائی دے. ہر اشک میں حسین کا روضہ دکھائی دے. اور دنیا سمجھ لے راز شہادت اگر ذکی. دنیا سمجھ لے راز شہادت اگر ذکی. ہر دل میں کربلائے مولا دکھائی دے. ہر دل میں کربلائے مولا دکھائی دے. اب میں عادل رضا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی والدہ نرگس رضا بنت کریم عالیہ حضرت شاہد نقوی صاحب کا کلام پیش فرمائیں. جناب عادل رضا بعد بلند نعرہ الصلوات. درود پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد کا. سلام کے چند اشعار. میں کربلا میں بی بی کو نوحہ سناؤں گی. میں کربلا میں بی بی کو نوحہ سناؤں گی. سینہ زنی سے سینے پہ تمغہ سجاؤں گی. میں کربلا میں بی بی کو نوحہ سناؤں گی. سینہ زنی سے سینے پہ تمغہ سجاؤں گی. کربل کی ماؤں آپ پہ میرا سلام ہو. کربل کی ماؤں آپ پہ میرا سلام ہو. بچوں کو اپنے آپ کی باتیں بتاؤں گی. عابد کو یاد کر کے میں آنسو بہا بہا. عابد کو یاد کر کے میں آنسو بہا بہا. بچوں کو اپنے پاؤں میں بیڑی پہناؤں گی. کرب و بلا کے دشت کے دولہا کی یاد میں. کرب و بلا کے دشت کے دولہا کی یاد میں بیٹے کے اپنے سر پہ صحرا سجاؤں گی. ہوگا غلاف کعبہ کا جب میرے ہاتھ میں. ہوگا غلاف کعبہ کا جب میرے ہاتھ میں.
चूमूंगी इसको माथे से अपने लगाऊंगी। लिखूंगी मैं कलाम जो कासिम के नाम पर, लिखूंगी मैं कलाम जो कासिम के नाम पर, नोहा सुना सुना के मैं सबको रुलाऊंगी। इस राहे खतर पर मैं जो मिल जाएंगे कभी, इस राहे पुर खतर में जो मिल जाएंगे कभी, सच है कि मैं हुसैन को दुखड़ा सुनाऊंगी। मक्ता देखिएगा। नरगिस ने ये कलाम लिखा है बज़द अलम, दिल के मैं अपने दर्द को कैसे छुपाऊंगी। ये थे आदिल रज़ा जो वादक नाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं शायर जनाब सुल्तान रिजवी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आएँ और सलात पेश फरमाएँ। जनाब सुल्तान रिजवी साहब। दूर दोज़ख से किया जन्नत के अंदर खींच कर, दूर दोज़ख से किया जन्नत के अंदर खींच कर, लाया मजलिस में मुझे मेरा मुकद्दर खींच कर। दूर दोज़ख से किया जन्नत के अंदर खींच कर, लाया मजलिस में मुझे मेरा मुकद्दर खींच कर, और सिदरे तख़ील से लाया हूँ गाजी की सना, सिदरे तख़ील से लाया हूँ गाजी की सना, बहर से लाता है जैसे कोई गौहर खींच कर, बहर से लाता है जैसे कोई गौहर खींच कर, और हक इधर बातिल उधर है सारी दुनिया जान ले, हक इधर बातिल उधर है सारी दुनिया जान ले, ये कहा अब्बास ने एक खत जमी पर खींच कर। सलामत रहें आप लोग, सलामत रहें। हक इधर बातिल उधर है सारी दुनिया जान ले, ये कहा अब्बास ने एक खत जमी पर खींच कर, और तेख को खींचे ये नौबत ही नहीं आई वहां, तेख को खींचे ये नौबत ही नहीं आई वहां, घाट तो छुड़वा लिया गाजी ने तेवर खींच कर। तेख को खींचे ये नौबत ही नहीं आई वहां, घाट तो छुड़वा लिया गाजी ने तेवर खींच कर, और कल्ब ये अब्बास का कहता था हैं प्यासे सभी, कल्ब ये अब्बास का कहता था हैं प्यासे सभी, ले चले इस मश्क में सारा समंदर खींच कर, ले चले इस मश्क में सारा समंदर खींच कर। और शेर है कि इस्मत अब्बास के फतवों पे खींची जाएंगी, इस्मत अब्बास के फतवों पे खींची जाएंगी, रखें सब अपनी जुबानें मुंह के अंदर खींच कर। इस्मत अब्बास के फतवों पे खींची जाएंगी, रखें सब अपनी जुबानें मुंह के अंदर खींच कर। और एक मंजर आप सबने देखा होगा कि मातमे जंजीर से भरता नहीं है दिल मेरा, मातमे जंजीर से भरता नहीं है दिल मेरा, दोस्त लाते हैं मुझे हल्के से बाहर खींच कर। मातमे जंजीर से भरता नहीं है दिल मेरा, दोस्त लाते हैं मुझे हल्के से बाहर खींच कर। और जल के हो जाते हैं
सारे दुश्मनों के दिल कबाब, जल के हो जाते हैं सारे दुश्मनों के दिल कबाब। या अली कहता है जब कोई कलंदर खींच कर, या अली कहता है जब कोई कलंदर खींच कर। और मुख्तार साहब के काम तो कंकर से भी चल जाएगा सुल्तान का, काम तो कंकर से भी चल जाएगा सुल्तान का। मारेगा शैतानों को लेकिन ये पत्थर खींच कर। बावाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलाम से कबल 4 शेर, 4 मिसरों के 3 शेर। कह कशां बज़्म अज़ा की है मुनव्वर देखिए, कह कशां बज़्म अज़ा की है मुनव्वर देखिए। फर्श मजलिस पर दरख्शां माहो अख्तर देखिए, फर्श मजलिस पर दरख्शां माहो अख्तर देखिए। हश्र तक कायम रहे ये मजलिसों का सिलसिला, हश्र तक कायम रहे ये मजलिसों का सिलसिला। नजरे मौला पेश करते हैं सुखनवर देखिए, नजरे मौला पेश करते हैं सुखनवर देखिए। नारे सलवात। मिदहते आले पैगंबर हो मुकद्दर मेरा, मिदहते आले पैगंबर हो मुकद्दर मेरा। और हो जाए लक़ब खादिमे कंबर मेरा, और हो जाए लक़ब खादिमे कंबर मेरा। फिर तो मिल जाए ज़फ़र मुझको हयाते जावेद, फिर तो मिल जाए ज़फ़र मुझको हयाते जावेद। दम निकल जाए अगर बरसरे मिंबर मेरा, फिर तो मिल जाए ज़फ़र मुझको हयाते जावेद। दम निकल जाए अगर बरसरे मिंबर मेरा। नारे सलवात। तीन शेर पहले देख लें। हुसैनियत का सुना कर पयाम ज़ैनब ने, हुसैनियत का सुना कर पयाम ज़ैनब ने। यजीदियत से लिया इंतकाम ज़ैनब ने, यजीदियत से लिया इंतकाम ज़ैनब ने। था उठते बैठते ये विर्द मर गए अकबर, था उठते बैठते ये विर्द मर गए अकबर। लिया न भूले से बच्चों का नाम ज़ैनब ने, लिया न भूले से बच्चों का नाम ज़ैनब ने। और तड़प के गिर गई नाके से खाके मख्तल पर, तड़प के गिर गई नाके से खाके मख्तल पर। किया जो भाई को झुककर सलाम ज़ैनब ने। नारे सलवात। इस वक्त मेरे तस्वुर में आ रहा है कि ये सलाम आज से तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले जब मैंने पढ़ा था तो यहाँ उस्ताद मोहतरम कलीम आले व शाहिद नकवी साहब, सहर अंसारी साहब और साहिब फैदाबादी साहब सब लोग मौजूद थे, उनकी याद आ रही है। तो एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा है कलीम आले व हज़रत शाहिद नकवी साहब और उनके खानवादे के तमाम मरहूमीन और तमाम मोमिनीन और शौराए कराम जो यहाँ पे मजलिस पढ़ते रहे, शरीक होते रहे, उनको अपने अपने मरहूमीन को भी शामिल फरमाते हुए पढ़ दिए। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। जल्दी जल्दी से। यूं जिगर का खूब बहाया ज़ैनबो सज्जाद ने,
یوں جگر کا خون بہایا زینب و سجاد نے، رو کے دنیا کو رلایا زینب و سجاد نے، رو کے دنیا کو رلایا زینب و سجاد نے، ہیں یہ دونوں مثل سرور نقش کار کربلا، ہیں یہ دونوں مثل سرور نقش کار کربلا، مل کے بارے غم اٹھایا زینب و سجاد نے، مل کے بارے غم اٹھایا زینب و سجاد نے۔ اور اہل شر شرما گئے خود اپنی صورت دیکھ کر، اہل شر شرما گئے خود اپنی صورت دیکھ کر، آئینہ ایسا دکھایا زینب و سجاد نے، آئینہ ایسا دکھایا زینب و سجاد نے، اور تھر تھرا کر رہ گئے بے ساختہ دونوں کے لب، تھر تھرا کر رہ گئے بے ساختہ دونوں کے لب، جب بھی آب سرد پایا زینب و سجاد نے، جب بھی آب سرد پایا زینب و سجاد نے۔ صبر حیراں تھا کہاں جائے پسے قتل حسین، صبر حیراں تھا کہاں جائے پسے قتل حسین، اپنے سینے سے لگایا زینب و سجاد نے، اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا زینب و سجاد نے۔ اور جب سرے شبیر آیا تشت میں پیش یزید، جب سرے شبیر آیا تشت میں پیش یزید، کیسے اشکوں کو چھپایا زینب و سجاد نے، اور روتی تھی لپٹی ہوئی قبر سکینہ پر رباب، روتی تھی لپٹی ہوئی قبر سکینہ پر رباب، کیسے تربت سے اٹھایا زینب و سجاد نے، کیسے تربت سے اٹھایا زینب و سجاد نے۔ اور جب رہائی قید سے اہل حرم کو مل گئی، جب رہائی قید سے اہل حرم کو مل گئی، پہلے فرش غم بچھایا زینب و سجاد نے، پہلے فرش غم بچھایا زینب و سجاد نے۔ اور تربت بنت نبی پر ہچکیوں کے درمیان، تربت بنت نبی پر ہچکیوں کے درمیان، رو کے حال دل سنایا زینب و سجاد نے۔ اور کربلا کا فاتح اعظم حسین ابن علی، کربلا کا فاتح اعظم حسین ابن علی، اہل عالم کو بتایا زینب و سجاد نے، اہل عالم کو بتایا زینب و سجاد نے۔ اے ظفر بزم عزا میں آج تم ہو نوحہ خاں، اے ظفر بزم عزا میں آج تم ہو نوحہ خاں، تم کو اس قابل بنایا زینب و سجاد نے، تم کو اس قابل بنایا زینب و سجاد نے۔ یوں جگر کا خون بہایا زینب و سجاد نے، رو کے دنیا کو رلایا زینب و سجاد نے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں محترم شاعر اہل بیت جناب عقیل عباس جعفری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور سلام پیش فرمائیں۔ دو اشعار ایک سلام کے۔ زندہ ہیں غم سبت پیمبر کی بدولت، زندہ ہیں غم سبت پیمبر کی بدولت، ہر دولت دارین ہے اس در کی بدولت، زندہ ہیں غم سبت پیمبر کی بدولت، ہر دولت دارین ہے اس در کی بدولت۔ اور دنیا کا ہوا اہل ولایت سے تعارف، دنیا کا ہوا اہل ولایت سے تعارف، اے بنت پیمبر تیری چادر کی بدولت، دنیا کا ہوا اہل ولایت سے تعارف، اے بنت پیمبر تیری چادر کی بدولت۔ وہ شعر دیکھیے جب بے تیغ لڑا کرتا ہے کس طرح سپاہی،
بے تیغ لڑا کرتا ہے کس طرح سپاہی، اقبال نے جانا علی اصغر کی بدولت۔ بے تیغ لڑا کرتا ہے کس طرح سپاہی، بے تیغ لڑا کرتا ہے کس طرح سپاہی، اقبال نے جانا علی اصغر کی بدولت۔ ایک تازہ سلام کی چند شعر جو آج کل سب اہل ادا کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ ایام اعضا ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو سب ہم لوگ، مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو تو آپ لوگ بڑے خوش ہوتے ہوں گے۔ میں نے کہا سال کا سب سے اداس ترین دن وہ ہوتا ہے میرا 8 ربیع الاول۔ رہتا میرے گھر ماہ منور کوئی دن اور، رہتا میرے گھر ماہ منور کوئی دن اور، جنت سا سجا رہتا میرا گھر کوئی دن اور، رہتا میرے گھر ماہ منور کوئی دن اور، جنت سا سجا رہتا میرا گھر کوئی دن اور، مصروف یوں ہی گریے میں رہتی میری آنکھیں، مصروف یوں ہی گریے میں رہتی میری آنکھیں، بہتا میری آنکھوں سے یہ کوثر کوئی دن اور، مصروف یوں ہی گریے میں رہتی میری آنکھیں، بہتا میری آنکھوں سے یہ کوثر کوئی دن اور، ہر سمت سے آتی یوں ہی نوحے کی صدائیں، ہر سمت سے آتی یوں ہی نوحے کی صدائیں، دل کرتا یوں ہی ماتم سرور کوئی دن اور، ہر سمت سے آتی یوں ہی نوحے کی صدائیں، دل کرتا یوں ہی ماتم سرور کوئی دن اور، وہ مجھ کو غم دنیا سے بچائے ہوئے رکھتا، مجھ کو غم دنیا سے بچائے ہوئے رکھتا، اے کاش میں رہتا یوں ہی مستر کوئی دن اور، مجھ کو غم دنیا سے بچائے ہوئے رکھتا، اے کاش میں رہتا یوں ہی مستر کوئی دن اور، رہتی میرے اس فرش مودت کی بدولت، رہتی میرے اس فرش مودت کی بدولت، مہمان میری بنت پیمبر کوئی دن اور۔ شاہد صاحب کا شعر ہے، لکھا ہوا ہے دروازے پر میں، سیدہ مہمان ان دنوں گھر میں فضا، جی گھر رہتی میرے اس فرش مودت کی بدولت، مہمان میری بنت پیمبر کوئی دن اور سانسوں میں بسا لیجئے عزا خانے کی خوشبو، سانسوں میں بسا لیجئے عزا خانے کی خوشبو، رکھیے یوں ہی سانسوں کو معطر کوئی دن اور، سانسوں میں بسا لیجئے عزا خانے کی خوشبو، رکھیے یوں ہی سانسوں کو معطر کوئی دن اور، اب اگلے برس کون کہاں ہوگا عزیزو، اب اگلے برس کون کہاں ہوگا عزیزو، رکھیے ابھی آنکھوں میں یہ منظر کوئی دن اور، اب اگلے برس کون کہاں ہوگا عزیزو، رکھیے ابھی آنکھوں میں یہ منظر کوئی دن اور لیلا کا یہ گریہ تھا یہ زینب کی فغاں تھی، لیلا کا یہ گریہ تھا یہ زینب کی فغاں تھی، اے کاش کے جیتا میرا اکبر کوئی دن اور، لیلا کا یہ گریہ تھا یہ زینب کی فغاں تھی، اے کاش کے جیتا میرا اکبر کوئی دن اور جھولے کی طرف دیکھ کے روتی تھی سکینہ، جھولے کی طرف دیکھ کے روتی تھی سکینہ، میں کھیلتی تم سے میرے اصغر کوئی دن اور، جھولے کی طرف دیکھ کے روتی تھی سکینہ، میں کھیلتی تم سے میرے اصغر کوئی دن اور، رہتا میرے گھر ماہ منور کوئی دن اور، جنت سا سجا رہتا میرا گھر کوئی دن اور، رہتی میرے اس فرش مودت کی بدولت، مہمان میری بنت پیمبر کوئی دن اور۔
ये थे मोहतरम शायर जनाब अब्बास जाफरी साहब। शेख कामिल ज़ैदी साहब मरहूम के 4 मिसरों के साथ मैं इब्ना को दावा दे रहा हूँ। शहर के जुल्म पे तलवार बना देती है, शहर के जुल्म पे तलवार बना देती है, तरबियत माँ की अज़ादार बना देती है, तरबियत माँ की अज़ादार बना देती है। और हो जाए अगर फातिमा ज़हरा की अता, और हो जाए अगर फातिमा ज़हरा की अता, ज़ाकिर सैयदे अबरार बना देती है। नारे सलवात। अल्लाह ताला मौलाना सैयद सुहेल नकवी साहब अपने परदादा करीम आले अब्बा हज़रत शाहिद नकवी साहब का मर्सिया पेश फरमाएंगे। बाबा ने बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा वलअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन। एक बार मिल के मौला जनाब सैयदा और मौला बीमार करबला की बारगाह मुक़द्दस में बावाज़ बुलंद दुरूद का हदिया पेश हुजूर बिला तमहीद वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपने बुज़ुर्गान और दोस्तान की इजाज़त है हुजूर वाला बुज़ुर्गान की इजाज़त से मर्सिया पेश कर रहा हूँ। और मर्सिया दादा मरहूम का आज से कोई 25-30 या मेरे ख़याल से इससे भी ज़्यादा बरस पुराना है। और मर्सिया का उन्वान है महराज कुबरा। और इससे पहले कि मर्सिया का आगाज़ करूं, तहज़ीब मर्सिया ख़ानी की रिवायत को बरकरार रखते हुए 4 मिसरे आपकी खिदमत अक़दस में कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त है तो। तूफ़ान उमड़ाते कई फितरत के किनारे, तूफ़ान उमड़ाते। वैसे तो तकाज़ा नहीं था कि मैं अपने 4 मिसरे पढ़ता, लेकिन मैं क्योंकि दादा ही का कलाम पढ़ रहा हूँ तो ये जुर्रत कर रहा हूँ बुज़ुर्गों के सामने। तूफ़ान उमड़ाते कई फितरत के किनारे, दुनिया में अगर अश्क फ़िशानी नहीं होती। तूफ़ान उमड़ाते कई फितरत के किनारे, दुनिया में अगर अश्क फ़िशानी नहीं होती। खो जाते कहीं कितने ही अरमान न जाने, मौला की अगर मर्सिया ख़ानी नहीं। मिल के दुरूद भेजिएगा मौला हुसैन की बारगाह। बस एक बार और मिलके जनाब सैयदा की बारगाह में दुरूद का हदिया। हर्फ एहसास को जंजीर नहीं कर सकते, हर्फ एहसास को जंजीर नहीं कर सकते, फ़िक्र आवारा की तस्खीर नहीं कर सकते, मुंतशिर ख्वाबों की ताबीर नहीं कर सकते, रेत पर कसर की तामीर नहीं कर सकते। सारी तहरीरें हैं जज्बों की अधूरी तस्वीर, आज तक खिंच न सकी जहन की पूरी तस्वीर, आज तक खिंच न सकी जहन की पूरी तस्वीर। लफ्ज़ इबलाग की तकमील में नाकाम रहे, कितने अफकार पसे पर्दे इबहाम रहे, कितने अनवार यकीन बस्ते औहाम रहे, कितने जज्बे थे कि बेनाम थे बेनाम रहे, कितने जज्बे थे कि बेनाम थे बेनाम रहे। कितनी तहरीरों के सीने में सदा कुछ भी नहीं, चंद बेरब्त लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, चंद बेरब्त लकीरों के सिवा को इंतहाई पढ़ा लिखा और आलिमाना और लुत्फ़ामेज़ मर्सिया है। ज़ौक़ इज़हार मगर सौतो सदा चाहता है। हुज़ूर चौथा मिसरा देखिएगा, ज़ौक़ इज़हार मगर सौतो सदा चाहता है, गूंगे जज्बात के होठों पे नवा चाहता है, जितनी तौफीक है कुछ इससे सिवा चाहता है। हद तो ये है कि ये इज़हार खुदा चाहता है, हद तो ये है कि ये इज़हार, हद तो ये
ہے کہ یہ اظہار خدا چاہتا ہے، بیت میں خبر بھی دے دی اس کی، حد تو یہ ہے کہ یہ اظہار خدا چاہتا ہے، نقش کونین یہی کاوش اظہار تو ہے، کن تو کنزل کی صدا میں یہی جھنکار تو ہے، حد تو یہ ہے کہ یہ اظہار خدا چاہتا ہے، نقش کونین یہی کاوش اظہار تو ہے، کن تو کنزل کی صدا میں یہی جھنکار تو ہے۔ اور خالق کل نے، حضور کیا گریز ہے اور کیا کمال ہے، خالق کل نے یہ چاہا کوئی اس کو جانے، کنز مخفی کی حقیقت کو نظر پہچانے، کوئی مخلوق تو ہو جو اسے خالق مانے، کوئی مخلوق تو ہو جو اسے خالق مانے، شمع کے نور کی پہچان بنے پروانے، آخر اس شمع نے، یہ عالمانہ بیت ہے جو آج کل کچھ لوگوں سے مومن ہوتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب معرفت کی کمی ہو تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ شمع کے نور کی پہچان بنے پروانے، آخر اس شمع نے پروانے کو تخلیق کیا، نور نے نور کے پیمانے کو تخلیق کیا، نور نے نور کے پیمانے کو تخلیق کیا، اسی پیمانے سے کچھ دوسرے انوار ابھرے، ایک کردار تھا جس سے کئی کردار ابھرے، مظہر تکملہ، میں تیزی سے پڑھوں گا وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے چاہ رہا ہوں سارے سنا دوں آپ کو، اسی پیمانے سے کچھ دوسرے انوار ابھرے، ایک کردار تھا جس سے کئی کردار ابھرے، مظہر تکملہ خواہش اظہار ابھرے، کنز مخفی نہ رہا، کنز مخفی نہ رہا، واقف اسرار ابھرے، کنز مخفی نہ رہا، واقف اسرار ابھرے، بندگی سجدہ بسر حمد سرا ہونے لگی، بے صدا لفظوں میں خالق کی ثنا ہونے لگی، بے صدا لفظوں میں خالق کی ثنا ہونے لگی، اسی بے صوت و صدا حمد میں ایک عمر کٹی، بس یہ انوار تھے اور جلوہ ذات باری، آخر ایک روز مشیت نے جو انگڑائی لی، بے قرار خاموشی میں کل کی صدا گونج اٹھی، تھے اسی حرف کی آغوش میں آواز حیات، تھی اسی حرف کی آغوش میں آواز حیات، خاموشی ٹوٹ گئی بجنے لگا ساز حیات، خاموشی ٹوٹ گئی بجنے لگا ساز حیات، اور اب حضور بند دیکھیے گا، خاموشی ٹوٹ گئی، یہ تو پہلی خلق ہو چکے تھے، اب خاموشی ٹوٹ گئی بجنے لگا ساز حیات، بحر و بر وقت و مقا شمس و قمر خلق ہوئے، دشت و ارض ارض و سما شام و سحر خلق ہوئے، ویش و طیر آب و ہوا برگ و شجر خلق ہوئے، حور و غلمان و ملک جن و بشر خلق ہوئے، بحر و بر وقت و مقا شمس و قمر خلق ہوئے، دشت و در ارض و سما شام و سحر خلق ہوئے، ویش و طیر آب و ہوا برگ و شجر خلق ہوئے، حور و غلمان و ملک جن و بشر خلق ہوئے، منزل سجدہ تقدیس تک آئی دنیا، قضیہ آدم و ابلیس تک آئی دنیا، قضیہ آدم و قضیہ آدم و ابلیس تک آئی دنیا، اپنے پیکر میں لیے خلقت اول کی جھلک، حکم معبود سے آدم ہوئے مسجود ملک، قلب ابلیس میں تھے کبر کے لوگ شعلے کی لپک، یہ ایک بحث بنی لے گئی گستاخی تلک، قلب ابلیس میں تھی کبر کے شعلے کی لپک، یہ ایک بحث بنی، یہ لپک بحث بنی لے گئی گستاخی تلک، اسی شعلے نے جہنم کی بنا بھی ڈالی، سینہ فطرت انسان میں خطا بھی ڈالی، اور اسی لمحے سے ہوا دہر میں شر کا آغاز، دست ابلیس نے بڑھ کر کیا در فتنہ، بس دست ابلیس نے بڑھ کر در فتنہ کیا باز، کچھ رہے جانب حق کچھ رہے ابلیس نواز، کچھ رہے جانب حق کچھ رہے ابلیس نواز، خیر کل کل تھی جو خیر کل تھی جو فضا اب نہ رہا وہ انداز، گم رہی پھیلی تو معبود نے رہبر بھیجے، آیتیں بھیجی کتب بھیجی پیغمبر بھیجے، یہ صداقت کے پیغمبر یہ نقیبان خدا، مختصر حلقوں میں تھا دائرہ کار ان کا، کوئی خطے کا قبیلے کا کوئی راہنما، ساری کونین میں ان کا کوئی مختار نہ تھا، کہ بس ایک ذات اس اعزاز مکمل کے لیے یہ شرف وقف رہا خلقت اول کے لیے، یہ شرف وقف رہا خلقت اول کے لیے، اور حضور
کمال بیت ہے، خدا کی قسم کمال بیت ہے. خلقت اول معبود میں بزرگوں کی موجودگی میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس دوستوں سے متوجہ ہونے کے لیے بار بار جملے کہہ رہا ہوں. خلقت اول معبود رسول عربی پڑھے لکھے لوگ مجلسی مجمع تشریف فرما ہیں، اس بیت کا لطف لیجئے گا. خلقت اول معبود رسول عربی روح کن عالم امکان کا مدار سببی منبع نور سحر قاطع برتی رشبی، جس کی امت میں اولو العزم پیمبر وہ نبی، جس کی امت میں اولو العزم پیمبر وہ نبی، جس نے تخلیق کے صوتوں کو ابلتا دیکھا، جس نے ایک حرف کو کونین میں ڈھلتا دیکھا. جس نے ایک حرف کو کونین میں ڈھلتا دیکھا، ناظر نور ازل وجہ وجود کونین، محور حلقہ تخلیق رسول الثقلین، انجم و شمس و قمر جس کے نقوش نالین، انجم و شمس و قمر جس کے نقوش لالین، تا ابد خالق و مخلوق میں ربط مابین، اولی نور وہی، آخری پیغام وہی، حرف آغاز وہی، نقطہ انجام وہی، حرف آغاز وہی، نقطہ انجام وہی. فکر کی زلف پریشاں کو سوارا جس نے، فکر کی زلف پریشاں کو سوارا جس نے، گرد آلود ضمیروں کو نکھارا جس نے، ذہن کی ڈوبتی نبضوں کو ابھارا جس نے، فرش پر عرش کے جلووں کو اتارا جس نے، فرش پر عرش کے جلووں کو اتارا جس نے. وہ نبی پوری آیت اور تفسیر سے مٹ دی. وہ نبی تکملہ دین کی سند جس سے ملی، وہ نبی تکملہ دین کی سند جس کو ملی، شکل اتممتو میں نعمات کی حد جس کو ملی، شکل اتممتو میں نعمات کی حد جس کو ملی. ہاشمی نسل کا خورشید نجیب الطرفین، پدر خیر نساء آمنہ کا نور عین، لاڈلا بنت اسد کا دل عمران کا چین. اور مصرع ہے حضور ہاشمی نسل کا خورشید نجیب الطرفین، پدر خیر نساء آمنہ کا نور العین، لاڈلا بنت اسد کا دل عمران کا چین. شمع کردار علی نور جبین حسنین، شمع کردار علی نور جبین حسنین. آیت جس کی نجابت کی قسم کھاتی ہے، صلب طاہر کی حد تابہ خلیل آتی ہے، صلب طاہر کی حد تابہ خلیل آتی ہے. اس نے انسانوں کو تہذیب تلاوت بخشی، کر دیا تزکیہ نفس طہارت بخشی، ذہن کو علم دیا، فکر کو زینت بخشی، پھر فرشتوں نے کیے سجدے وہ رفعت بخشی. اس نے آیات بھی تفہیم کے ساما بھی دیے، اس نے قرآن بھی دیا، بولتے قرآن بھی دیے، اس نے قرآن بھی دیا، بولتے قرآن بھی دیے. اس نے پیغمبر کی ثنا ہے حضور، لطف لیتے ہوئے سنیے گا. اس نے ذرات بیاں باں سے ابھارے خورشید، اس نے ذرات بیاں باں سے ابھارے خورشید، بن گیا بارش رحمت پہ کشت امید روک دی. اس نے غلاموں کے لہو کی وہ کشید، غیرت نفس بشر کرتی تھی جس کی تردید. جس نے ماحول کو اقدار سے مربوط کیا، جس نے ماحول کو اقدار سے مربوط کیا، جس نے تہذیب کی دیواروں کو مضبوط کیا، جس نے تہذیب کی دیواروں کو مضبوط کیا. ایک امی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی پڑھنا نہیں آتا تھا، اس کا مطلب ہے امی. حضور مصرع دیکھیے گا. ایک امی خرد و علم کا دریا ڈھگ رہا، ایک امی خرد و علم کا دریا ٹھہرا، ایک ٹوٹا ہوا گھر محلوں سے اونچا ٹھہرا. فقر اجلال شہنشاہی سے اعلیٰ ٹھہرا. ارے جس کو جھٹلاتی تھی دنیا وہی سچا ٹھہرا، جس کو جھٹلاتی تھی دنیا وہی سچا ٹھہرا. اس کی تکذیب خدا یعنی خرد کر نہ سکے، آج تک اس کے کسی حرف کو رد کر نہ سکے،
آج تک اس کے کسی حرف کو رد کر نہ سکے. کیوں یہ حیرت ہے؟ اب ایک بحث ہے اور وہ بحث انہوں نے ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں یہ حیرت ہے کہ سایہ نہ تھا پیغمبر کا. یہ تو ایک امر جلی لازمہ فطرت تھا. پرتب نور کے ٹکراؤ سے جسم اشیاء، پڑھا لکھا بند ہے اور بزرگان کی نظر ہے. کیوں یہ حیرت ہے کہ سایہ نہ تھا پیغمبر کا؟ یہ تو ایک امر جلی لازمہ فطرت تھا. پرتب نور کے ٹکراؤ سے جسم اشیاء دوسری سمت میں کر دیتا ہے سایہ پیدا. دوسری سمت میں کر دیتا ہے سایہ پیدا. شمع کی لو بھی جو سورج کے مقابل ہوگی، شمع کے جسم کے سائے میں وہ شامل ہوگی. شمع کی لو بھی جو سورج کے مقابل ہوگی، شمع کے جسم کے سائے میں وہ شامل ہوگی. جب مسلم ہے پائے سایہ، یہ فطرت کا اصول کہ بڑے نور کا ہو جاتا ہے چھوٹا معمول، اور فضو دہر کے ہر نور سے ہے نور رسول. تو پھر اس نور کیا مصرع ہے؟ تو پھر اس نور کے سائے کا تجسس ہے فضول. تو پھر اس نور کے سائے کا تجسس ہے فضول. عام فطرت جو ہے یا بھی وہی نقشہ ہوگا، عام فطرت جو ہے یا بھی وہی نقشہ ہوگا. اس کا سایہ نہیں خورشید کا سایہ ہوگا. اس کا سایہ نہیں خورشید کا یہ سایہ ہوگا. اور سب عناصر کی گواہی تھی علامت، بلکہ اس نے جب، اب مصرع دیکھیے گا، میں سب کچھ گریز کرتا ہوا آگے کیونکہ اصل جو اس کی اصل تھی اس میں یہ مصرے یہ بند کٹے ہوئے تھے تو میں بھی ان کو روک ہی رہا ہوں. اور الغرض پے کرے بے سایہ محبوب خدا، معزہ تھا کہ ہو مقصود رسالت پورا. یہ تو اعجاز تھا مختص پے چشم بینا. وہ مگر اب گریز ہو رہا ہے، وہ مگر جملہ عناصر کا بھی پیغمبر تھا. وہ مگر جملہ عناصر کا بھی پیغمبر تھا. تا حد آخر امکان تھی رسالت اس کی، فرد ہر پے کرے موجود تھی بیعت اس کی. اس نے جب پیرہن پے کرے خاکی پہنا، اس نے جب پیرہن پے کرے خاکی پہنا، روح فطرت نے کیا سجدہ تعظیم ادا. شجر گنگ نے کلمہ پڑا، پتھر بولا، چاند ٹکڑے ہوا، ڈوبا ہوا سورج ابھرا. اس کو معبود نے کونین کی شاہی دے دی، خدا ناصر نے سرے عام گواہی دے دی. خدا ناصر نے سرے عام گواہی دے دی. اور مرثیے کا عنوان کیا تھا؟ معراج. اب لطف لیجئے گا، یہ عناصر کی گواہی تھی، علامت اس کی کہ ہے کل عالم امکان پہ حکومت اس کی، محور دائرہ کن ہے رسالت اس کی. اپنے انداز میں سب کرتے تھے بیعت اس کی. فرض تھا، دیکھیے گا گریز، فرض تھا اہل فلک پر بھی کہ تعمیل کریں. فرض تھا اہل فلک پر بھی کہ تعمیل کریں، بیعت احمد مختار کی تکمیل کریں. بیعت غالباً تھا یہی مقصود خدا بند اولا کہ بلائے گئے تا عرش رسول دوسرا. وہ سفر اہل قلم نے جسے معراج لکھا، وہ سفر اہل قلم نے جسے معراج لکھا، اصل میں تکملہ بیعت پیغمبر تھا. اور یہاں میں طالب علم ہوں تو مجھے علامہ طالب دوری علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ کہا کرتے تھے معراج کیا ہے؟ میرے محمد کا سرکاری دورہ ہے. اصل میں تکملہ بیعت پیغمبر تھا. بندشیں ہٹ گئیں، افلاک کے درباز ہوئے، آسماں والے بھی بیعت سے سرفراز ہوئے. آسماں والے بھی بیعت سے سرفراز ہوئے. اللہ اللہ وہ معراج رسول اکرم، رفتیں کھاتی ہیں خود جس کی بلندی کی قسم. حد امکان کے اس نقطے پہ ممکن کے قدم، کون کرے گا حضور اس مصرے کی تشریح؟ حد امکان کے اس نقطے پہ ممکن کے قدم. پوری معراج آپ کے ذہن میں رہیے گا، آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، مجلسی مجمع ہے. اب دیکھیے گا، حد امکان کے اس نقطے پہ ممکن کے قدم،
حد واجب سے جہاں فاصلہ، حد واجب سے جہاں فاصلہ قوسین سے کم، حد واجب سے جہاں فاصلہ قوسین سے کم، ذکر میں اس کے قیاسات کہاں چلتے ہیں؟ یا تو جبریل تصور کے بھی پر جلتے ہیں، یا تو جبریل تصور کے بھی پر جلتے ہیں، یا تو جبریل، عاقل صاحب اب بند دیکھیے گا، یا تو جبریل تصور کے بھی پر جلتے ہیں۔ کس بلندی پہ ہے نالین رسول دوسرا، کس بلندی پہ ہے نالین رسول دوسرا، نہیں جس حد میں فرشتوں کی جبینیں بھی رسا۔ کس سے اب پوچھیں کہ اس لمحے نے کیا کیا دیکھا؟ کون موجود تھا اللہ پیغمبر کے سوا؟ کون موجود تھا؟ اور یہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، بزرگان سے سیکھی ہوئے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے شیعہ گردی۔ کون موجود تھا اللہ پیغمبر کے سوا؟ کس کو معلوم؟ ارے کس کو معلوم کہ کیا صورت حالات ہوئی؟ کس کو معلوم کہ کیا صورت حالات ہوئی؟ عبد و معبود میں کس لہجے میں کیا بات ہوئی؟ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ کس کو معلوم کہ کیا صورت حالات ہوئی؟ عبد و معبود میں کس لہجے میں کیا بات ہوئی؟ فکر شاعر کو بھی تا دہر یہ ارماں ہی رہا کہ پہنچ جائے کسی طرح سر عرش اولا، آئے گر چشم تصور میں نہ پورا نقشہ، دیکھ لے دور ہی سے ایک گزرا سا جلوہ، آخر ایک دن یہ دعا باب اثر تک پہنچی، ایک جھلک عرش معلیٰ کی نظر تک پہنچی۔ اب جب شاعر اخلے عرش معلیٰ پہ پہنچ گیا تو سنیے گا، چشم تخیل نے ایک نور افق پر دیکھا، دل بیتاب نے معراج کا منظر دیکھا، روح بالیدہ ہوئی جس میں پیغمبر دیکھا، روح بالیدہ ہوئی جس میں پیغمبر دیکھا، وہ بلندی تھی کہ ہر اوج کو جھک کر دیکھا، وہ بلندی تھی کہ ہر اوج کو جھک کر دیکھا، سطح کونین سے کمال بیٹھے، وہ بلندی تھی کہ ہر اوج کو جھک کر دیکھا، سطح کونین سے آتی ہوئی راہیں ٹھہری، کعبہ قوسین کی منزل پہ نگاہیں ٹھہری، کعبہ قوسین کی منزل پہ نگاہیں ٹھہری، کچھ عجب کیف کا عالم تھا بند ہے۔ شاعر کا تخیل پہنچا ہوا ہے معراج پر، حضور آپ بھی میرے ساتھ معراج پہ چلیے، لطف لیجئے گا، اور معراج پہ جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، وہاں جس کا لہجہ تھا اسی کی محبت دل میں ہے، تو ہم تو اٹھتے بیٹھتے معراج پر ہیں۔ کچھ عجب کیف کا عالم تھا نگاہ ہو دل پر، وہاں پہنچ گیا شاعر، کچھ عجب کیف کا عالم تھا نگاہ ہو دل پر، ہر طرف نور کی خنکی بانداز سحر، تابش جلوہ سے جمتی نہ، تابش جلوہ سے جمتی نہ تھی، ہٹتی تھی نظر، تابش جلوہ سے جمتی تھی نہ ہٹتی تھی نظر، نہ قدم آگے ہی بڑھتے تھے نہ رکتا تھا سفر، کچھ عجب کیف کا عالم تھا نگاہ ہو دل پر، ہر طرف نور کی خنکی تھی بانداز طہر، تابش جلوہ سے جمتی تھی نہ ہٹتی تھی نظر، نہ قدم آگے ہی بڑھتے تھے نہ رکتا تھا سفر، ذہن پر خواب کا عالم تھا نہ بیداری تھی، مہر بر لب تھا مگر حمد خدا جاری تھے، مہر بر لب تھا مگر حمد خدا جاری تھی، رفعتاً نور پہ ظلمت کی ردا چھانے لگی، اب ہے انسان تو پھر انسان ہے، رفعتاً نور پہ دفعتاً نور پہ پھر ظلمت کی ردا چھانے لگی، مشکبو جھونکوں پہ مسموم ہوا چھانے لگی، سطح تسکین پہ تزلزل کی فضا چھانے لگی، ذہن پر وسوسہ و شک کی گھٹا چاہنے لگی، کعبہ دل میں بتانے لگے دیواروں سے، بھر گیا صحن یقین وہم کے انگاروں سے، کیوں ہوا کیوں یہ؟ گوش دل نے یہ سنی، اور اللہ کرے میں آپ کی خدمت میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں بزرگوں سے اجازت لے کر، گوش دل نے یہ سنی ایک سکون پاش صدا، سکون ختم ہو گیا، گوش دل نے یہ سنی ایک سکون پاش صدا، تو کہتا تھا کہ محدود نہیں رب اولا،
तो कहता था कि महदूद नहीं रब्बे उला, काबा कौसैन के इस फसल का फिर मकसद क्या? आहा आहा, काबा कौसैन के इस फसल का फिर मकसद क्या? इस तरफ जिसमें मोहम्मद है उधर ज़ाते खुदा, इस तरफ जिसमें मोहम्मद है उधर ज़ाते खुदा। बरसों तक भी इस बैत पे मैं दाद देता रहूं कम है, तो इस तरफ जिसमें मोहम्मद है उधर ज़ाते खुदा। दोनों नुक्तों में जो कौसैन की ये दूरी है, ये पूरा का पूरा मरसिया यही बंद है और यही बैत है। ये बैत कमाल है। बैत देखिएगा, दिल गोश दिल ने ये सुनी 100 को पाश के अदा, तू तो कहता था कि महदूद नहीं रब्बे उला, काबा कौसैन के इस फसल का फिर मकसद क्या? इस तरफ जिसमें मोहम्मद है उधर ज़ाते खुदा। दोनों नुक्तों में जो कौसैन की ये दूरी है, ये इरादी है या तरफैन की मजबूरी है? हाय हाय मिल के दुरूद भेजिएगा जनाब सैयदा की बारगाह मुक़द्दस। ये इरादी है, ये तरफैन की मजबूरी है। ये जो है फासला ये जो है फासला माँ बैन नबी ओ माबूद, न पैगंबर की रिसालत न यहाँ रब्बे वदूद। क्या नहीं शामिल कौनैन ये अर्ज़ महदूद। मिल्कियत किसकी है? ये कौन यहाँ है मौजूद? शियागर्दी। मिल्कियत किसकी है? ये कौन यहाँ है मौजूद? जितनी वाजिब से है मुमकिन की जुदाई बाकी, इतनी हद में तो रिसालत न खुदाई बाकी। इतनी हद में तो रिसालत न खुदाई बाकी। फिर तो अब हुजूर बंद है और खुदा की कसम बंद है, और इस बंद पे क़िबला तशरीफ भी ले आए तो बहुत अच्छी बात भी है। एक बार मिल के जनाब सैयदा की बारगाह में दुरूद भेजिएगा मौला। जितनी वाजिब से है मुमकिन की जुदाई बाकी, इतनी हद में तो रिसालत न खुदाई बाकी। मेराज पे रसूल अकरम है हुजूर, काबा कौसैन की बात हो रही है। जितनी हद में तो रिसालत न खुदाई बाकी। फिर तो ये दावा, जब दोनों ही ना महदूद हैं तो फिर ये कौन सा मकाम था? फिर तो ये दावा कि खालिक नहीं महदूद, गलत। फिर तो ये दावा कि खालिक नहीं महदूद, गलत। मावरा हद तअय्युन से है माबूद, गलत। किसी मंजिल पे रिसालत नहीं मसदूद, गलत। सारी कौनैन में ये नूर है मौजूद, गलत। फिर तो ये दावा कि ये खालिक नहीं महदूद, गलत। मावरा हद तअय्युन से है माबूद, गलत। किसी मंजिल पे रिसालत नहीं मसदूद, गलत। सारी कौनैन में ये नूर है मौजूद, गलत। एक काबा कौसैन तो पैमाना है खुद हद के लिए। बड़ी तवज्जो रखिएगा हुजूर। और अब मैं दोस्तों से थोड़ा सा माजरत करूंगा अगर उन तक ना पहुंचा सका, लेकिन बहुत तवज्जो रखिएगा। बुजुर्गों से इजाजत देके दोस्तों ही तक पहुंचाना है असल में। फिर तो ये दावा के खालिक नहीं महदूद, गलत। मावरा हद तअय्युन से है माबूद, गलत। किसी मंजिल पर रिसालत नहीं मसदूद, गलत। सारी कौनैन में ये नूर है मौजूद, गलत। काबा कौसैन तो पैमाना है खुद हद के लिए। एक नुक्ता पैरव एक मोहम्मद के लिए, एक नुक्ता पैरव एक मोहम्मद के लिए। ये सदा सुनते ही धुंधला से गए फिक्रो नजर। परेशान हो गया शायर, ये क्या हुआ? ये सदा सुनते ही धुंधला से गए फिक्रो नजर। सहने ईकान में चलने लगी बातें सरसर। शक तो मुमकिन ही न था आया कुरानी पर। फिक्र ये थी कि खुले मुझ पे ये उगदा क्यों कर। काबा कौसैन कयामत है, काबा कौसैन कोई मादी दूरी तो नहीं, एक अलामत है मगर गैर शऊरी तो नहीं। एक अलामत है मगर गैर शऊरी तो नहीं। कुछ ना कुछ मानियो मफहूम तो इसके है जरूर। ये अलग बात है कि मेरी रसाई से वो दूर। मैं सही मेरा पैगंबर तो नहीं है मजबूर। मैं सही मेरा पैगंबर तो नहीं है मजबूर। क्या अजब राहनुमाई करे खुद मेरे हुजूर। मुतशाबे का जो पर्दा मेरे अफकार पे है, खुद उठा दे वो भरोसा मुझे सरकार पे। दिल को तस्कीन
دل کو تسکین جو ہوئی ہاتھ اٹھے بہرے دعا عرض کی رو کے کہ اے خاصہ اے خاصان خدا میرے ہادی میرے سرکار رسول دو سرا وہم کے ناگوں نے گھیرا ہے یقین کا رستہ ہے کدھر منزل حق راہ دکھا دے مجھ کو کعبہ قوسین کا مفہوم بتا دے مجھ کو کعبہ قوسین کا مفہوم بتا دے مجھ کو آئی آواز یہ شک تجھ کو سزاوار نہیں تیرے ایمان کی فراست ابھی بیدار نہیں کعبہ قوسین کا مفہوم تو دشوار نہیں ایک علامت ہے یہ رستہ نہیں دیوار نہیں ایک علامت ہے یہ رستہ نہیں دیوار نہیں استعارہ ہے یہ خلاق کا اور خلقت کا استعارہ ہے یہ خلاق کا اور خلقت کا ایک پیرایا ہے اظہار عبودیت کا میں نے یہ فاصلہ اب اللہ جواب دے رہا ہے شاعر کو سمجھ لو کعبہ قوسین کیا ہے اگر سمجھ سکتے ہو تو میں نے یہ فاصلہ خود واجب و ممکن میں رکھا بندہ ہر حال میں بندہ ہے دکھانا یہ تھا شکر معبود عمل سے ہوا یہ فرض ادا یعنی وہ روح عبادت وہ مکمل سجدہ یعنی وہ روح عبادت یہ مکمل سجدہ دیکھ کر میرے قدم کیوں تجھے حیرانی ہے محمد کہہ رہے ہیں دیکھ کر میرے قدم کیوں تجھے حیرانی ہے سوچ امکان کے کس نقطے پہ پیشانی ہے معراج میں سجدہ ہو رہا ہے دیکھ کر میرے قدم کیوں تجھے حیرانی ہے سوچ امکان کے کس نقطے پہ پیشانی ہے یہ وہ نقطہ ہے جو ہے آخری حد امکان یکسر منہ نہیں بڑھ سکتا یہاں سے انسان ہے جبھی پر میری اس نقطۂ آخر کا نشان ختم ہوتی ہیں حدیں میری رسالت کی جہاں کعبہ قوسین سے کیوں ہے یہ تحیر دل میں کیا ابھرتا نہیں سجدے کا تصور دل میں ہے کیا ابھرتا نہیں سجدے کا تصور دل میں اور کعبہ قوسین سمجھیے میرے دوست احباب جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں بزرگوں کو تو تب پہنچا ہوا ہے بہت ویسے گھور کے دیکھتے رہیے گا تاکہ پہنچ جائے کعبہ قوسین عالم سجدہ میں جب ہوتا ہے جس میں انسان نظر آتے نہیں دو قوس با انداز کما نظر آتے نہیں دو قوس با انداز کما پھر یہ تشبیہ ہی سمجھتا نہیں کیوں اے ناداں شمع ایمان کو بجھانے لگی کیوں باد گما اب تو سمجھا کہ خلا عالم امکان میں نہیں کون سا گوشہ مشکل میرے داماں میں نہیں کون سا گوشہ ممکن میرے داماں میں نہیں میں نے کی عرض شاعر کہہ رہا ہے میں نے کی اے عرض کہ اے کاشف اسرار خفی کعبہ قوسین کی تشریح تو آئینہ ہوئی ابھی او ادنا کا مفہوم مگر ہے باقی ابھی او ادنا کا مفہوم مگر ہے باقی کیا کرم ہو جو اٹھا دیجئے یہ پردہ بھی کعبہ قوسین حضور کعبہ قوسین کا مطلب تو کما سے نکلا دو کمانوں کا فاصلہ تھا او ادنا یا اس سے بھی کم قرآن ہے حضور مصرع دیکھیے گا اتجام بھائی کعبہ قوسین کا مطلب تو کما سے نکلا یہ جو کچھ کم کا تصور ہے کہاں سے نکلا ہائے 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 یہ جو کچھ کم کا تصور ہے سلامت رہے آباد رہے یہ جو کچھ کم کا تصور ہے میں نے کی عرض کہ اے کاشف اسرار خفی کعبہ قوسین کی تشریح تو آئینہ ہوئی ابھی او ادنا کا مفہوم مگر ہے باقی کیا کرم ہو جو اٹھا دیجئے یہ پردہ بھی کعبہ قوسین کا مطلب تو کما سے نکلا یہ جو کچھ کم کا تصور ہے کہاں سے اب خطرناک تصور ہے اسی آواز نے یہ رمز خفی بھی کھولا اسی آواز نے یہ رمز خفی بھی کھولا ایک صدا آئی کہ پھر تیرا تخیل بھڑکا بیت سجدہ کا حیت سجدہ کا انداز تصور میں تو لا وہ جو قدموں کا ہے قوسین سے پہلے گوشہ وہ جو قدموں کا ہے قوسین سے پہلے گوشہ یہ تو ایک سمت ہے تکمیل کما ہے نادا دوسرا گوشہ تکمیل کہاں ہے نادا میری پیشانی تو ہے بند ہے ختم بند ہے کمال بند ہے آخری بند ہے یہی بند ہے میری پیشانی تو ہے آخری نقطے پہ مکین کیسے ممکن ہے کہ بڑھ جائے سر منہ بھی جبیں دوسرے گوشے کی تکمیل کا امکان ہی نہیں ایک گوشے کی بھی دیکھی ہے تو ایک گوشے کی بھی دیکھی ہے کما تو نے کہیں
ایک گوشے کی بھی دیکھی ہے کما تو نے نہیں. یہ کما حضور بیت دیکھیے گا میری پیشانی تو ہے آخری نقطے پہ مکی کیسے ممکن ہے کہ بڑھ جائے سرے منہ بھی جبھی دوسرے گوشے کی تکمیل کا امکان ہی نہیں. ایک گوشے کی بھی دیکھی ہے کما تو نے کہیں. یہ کما میں جو کمی ہے یہی او ادنا ہے. یہ کما میں جو کمی ہے یہی او ادنا ہے. یہ جو ادنا بدنی ہے یہی او ادنا ہے. یہ کما میں جو کمی ہے یہی او ادنا ہے. یہ جو ادنا بدنی ہے یہی او ادنا ہے. فکر شکر معبود کے حاصل ہوئی تنویر یقین. ذہن میں اب کوئی وسواس کوئی وہم نہیں. کعبہ قوسین کسے کہتا ہے قرآن مبین. صرف اتنا ہے کہ خم ہو سکے بندے کی جبھی. ان کی معراج یہ مصر یہ بیت میں آپ کی خدمت میں ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں. یہ بیت میں بچپن سے سنا کرتا تھا. میں سمجھتا تھا پتہ نہیں کس کی ہے. جب مرثیہ پڑھا تو پتہ چلا اس کی ہے. ان کی معراج کے معبود کی قربت دیکھی. میری معراج کے معراج کی طلعت دیکھی. میری معراج کے معراج کی طلعت دیکھی. یہ وہ معراج تھی جو میرے پیغمبر کو ہوئی. یہ مگر میں اختتام تک آ گیا اور بڑے کمال سے آ گیا. یہ وہ معراج تھی جو میرے پیغمبر کو ہوئی. یہ مگر جز کی معراج تھی کل کی تو نہ تھی. یہ مگر جز کی معراج تھی کل کی تو نہ تھی. وہ جو اس نور کے تھے دوسرے اجزا باقی. سوچتا ہوں انہیں منزل یہ ملی یا نہ ملی. یوں تو ہر سجدہ ہی معراج ہے مومن کے لیے. کیا کوئی رفعت مخصوص بھی تھی ان کے لیے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا شیعہ گردی کے بغیر مرثیہ ہو نہیں سکتا. یوں تو ہر سجدہ ہی معراج ہے مومن کے لیے. کیا کوئی رفعت مخصوص بھی تھی ان کے لیے؟ چشم تخیل میں معراج دیکھیے گا. چشم تخیل میں ابھرا وہ حرم کا منظر. کل ایما کو سرے دوش لیے پیغمبر. معراج کل ایما کو سرے دوش لیے پیغمبر. سر اٹھائے ہوئے ہر سمت بتوں کے اجدر. اور ادھر جیسے یہ کہتا ہو جلال حیدر. اے بتوں تو دیکھتے بتوں تم نے تو دیکھی ہے علی کی قوت. ارے بچپنی ہی سے ہے اجدر شکنی کی قوت. بچپنے سے ہی ہے اجدر شکنی کی قوت. پھر وہ ضربات ید اللہ وہ اسنام کے سر. بنے بیٹھے تھے خدا کل یہی بکھرے پتھر. بنے بیٹھے تھے خدا کل یہی بکھرے پتھر. مسکراتے ہوئے ارشاد لب پیغمبر. مجلسی مجمع ہے حدیث خود یاد کیجئے گا. پھر وہ ضربات ید اللہ وہ اسنام کے سر. بنے بیٹھے تھے خدا کل یہی بکھرے پتھر. مسکراتے ہوئے ارشاد لب پیغمبر. کیوں علی پہنچے ہو اس لمحے میں کس رفعت پر؟ کیوں علی پہنچے ہو اس لمحے میں کس رفعت پر؟ وہ جواب ان کا کہ سرکار بہت اونچا ہوں. ہاتھ اٹھا لوں تو ابھی عرش کو چھو سکتا ہو. سوچئے بند ہے حضور. سوچئے کتنی بلندی پتھ پائے حیدر. سوچئے کتنی بلندی پتھ پائے حیدر. کبھی اس اوج پہ پہنچا ہے کوئی اور بشر. زیر پا خطرناک مشرا ہے مگر ہے حقیقت یہی. زیر پا دوش نبی. زیر پا دوش نبی عرش پا دستے اطہر. زیر پا دوش نبی عرش پا عرش دستے اطہر. اور معراج کسے کہتے ہیں اہل نظر؟ اور معراج کسے کہتے ہیں اہل نظر؟ سوچئے کتنی بلندی پتہ پائے حیدر. کبھی یہ سوچ پہ پہنچا ہے کوئی اور بشر. زیر پا دوش نبی عرش پہ دستے اطہر. اور معراج کسے کہتے ہیں اہل نظر؟ اس بلندی کو بشر جانے تو کیوں کر جانے. اس بلندی کو بشر جانے تو کیوں کر جانے. بس علی جانے خدا جانے پیغمبر جانے. ایک معراج کی شکل انجام قریب ہے حضور. ایک معراج کی شکل اور نظر میں ابھری.
मिंबर खुम पे सरे दस्ते नबी नफ्स नबी साए में आया बल्लिक की सदा खुतबे की जिसका मैं मौला हूँ उस शख्स के मौला है अली वही मेराज का अंदाज। हुजूर इस पे पूरा मरसिया तमाम हो गया। एक मेराज की शक्ल और नज़र में उभरी मिंबर खुम पे सरे दस्ते नबी नफ्स नबी साए में आए बल्लिक के सदा खुतबे की जिसका मौला हूँ मैं उस शख्स के मौला है अली वही मेराज का अंदाज वही तेवर है जिस बुलंदी पे मोहम्मद है वही हैदर है जिस बुलंदी पे मोहम्मद है वही हैदर है। अरे एक दो एक बार और अली को हुई मेराज अता आलम सजदा में वो ज़रबत शमशीर जफा लब अक़दस पे रवा फुस्त बे रब्बिल काबा अल्लाह अल्लाह ये शाहकार बलागत फिक्रा पहली मेराज का पहली क्या थी बुत तोड़े थे आखिरी क्या है फुस्त बे रब्बिल काबा अल्लाह अल्लाह ये शाहकार बलागत फिक्रा पहली मेराज का अगर ये ना इशारा होता क्यों ये फिर फिक्रे में काबे का हवाला होता। अभी उठी अभी ठहरी नहीं मेराज का जारी है सफर फिक्र जाती है सुए खाने ज़हरा लेकर ये अजब घर है कि जिब्रील यहाँ है नौकर कभी झूले में है बच्चों के कभी चक्की पर शक्ल खैयात में रिजवा भी यहाँ आता है। अरे घर ही खुद मंजिल मेराज का हम पाया है घर ही खुद मंजिल मेराज का हम पाया है। ख़त्म हो गई बात और ये अज़मत मासूमा यहीं ख़त्म नहीं घर में हैदर के अभी सैयदा आई भी न थी चूमने वाली थी इन कदमों को जो लेकिन जो ज़मीं उनके ज़र्रों पे कभी आके सिता उनके ज़र्रों पे रखी आके सितारे ने जबी हुज्जत हक़ थी कि तकमील रिसालत के लिए आए खुद अहले फलक आपकी बैअत के लिए पाए मेराज यहाँ से सुए हसनैन बड़े देखा आपने कितनी तेजी से बढ़ गया पाए मेराज यहाँ से सुए हसनैन बड़े ये भी कुरान रिसालत ही के दो पारे थे तय किए दोनों ने मेराज बशर के जीने उठ के आगोश तय किए दोनों ने मेराज बशर के जीने उठ के आगोश से तादोश से रिसालत पहुँचे अब गया मुझे मालूम है लेकिन बस मैं अंजाम तक आ गया हूँ उठ के आगोश से तादोश रिसालत पहुँचे लब पे लोगों के मुरक्कब की जलालत देखो कौन मरकब के सवारों की तो रिफ़त देखो लबे सरकार ने हसनैन की बाबत जो कहा एक नाना का वो फिक्रा था कि पैगंबर का एक मदीने के जो दोस्त मुझे देख रहे हैं उनको बता दूं एक मदीने के 2 नंबर साहिब थे पहुंच गए ना आप 2 नंबर साहब जब उन्होंने रसूल के कांधों पे हसनैन को देखा तो कहा क्या खूबसूरत और नाज़े वाली सवारी है। पैगंबर ने कहा उमर ये भी तो देखो सवार कितने प्यारे हैं और जब ये जुमला कहा तो अलगरज नूर तो नबी सरकार ने हसनैन की बाबत जो कहा एक नाना का वो फिक्रा था कि पैगंबर का खून के रिश्तों से बाला है नबी का रिश्ता क्या ये हसनैन की मेराज का ऐलान न था ये हसनैन की मेराज का ऐलान न था वो बुलंदी के सरे कौन मका तक खम है रिफते अर्श से क्या दोष पैगंबर कम है रिफते अर्श से क्या दोष पैगंबर कम है। अलगरज नूर के हर टुकड़े को मेराज हूँ अर्श को छूता रहा नूर रसूल अरबी पाँव मेराज की रफ्तार मगर रुक न सकी यशरबो कूफा से ताक कर वो बला जा पहुंची ये ज़मीं करबला ये ज़मीं वुसअत कौनैन की सरताज हुई ये ज़मीं वो है जहां दीन को मेराज हुई। अल्लाह करबला को भी अजब रब्त है इस्लाम के साथ और पूरा मुहर्रम गुजर गया और हम गुनाहगार जनाब सैयदा को पुरसा देने का हक पूरा ना कर सके। 2 सुबह रह गई हैं जितना रो सकते हैं रो लीजिए अगले बरस वही रोएगा जिसे सैयदा रिजा देंगी। मिसरा सुना रहा हूँ आपको मिसरा सुन के रोइएगा। करबला को भी अजब रब्त है इस्लाम के साथ कितनी यादें उभर आती हैं इस एक नाम के साथ अल्लाह कितनी यादें उभर आती हैं इस एक नाम के साथ
وہ سفر دین کا شبیر کے اقدام کے ساتھ، روح پیغام رواں ضامن پیغام کے ساتھ، جس کی آغوش ملی دین کے معماروں کو، جس نے گرنے نہ دیا کعبے کی دیواروں کو، جس کے ذروں میں رچا سجدہ گزاروں کا لہو۔ خدا کرے یہ کربلا کے جملے سن کے اگلا برس ہم سب کربلا میں زیارت کریں۔ جس کے ذروں میں رچا سجدہ گزاروں کا لہو، جذب جس میں ہوا اللہ کے پیاروں کا لہو، بز گیا برج رسالت کے ستاروں کا لہو، جس کے دامن پہ ہے قرآن کے پاروں کا لہو، جس کی ہر راہ سوئے بام حرم جاتی ہے، جب ہوا چلتی ہے آواز اذان بھی ہے۔ ہاں یہ منزل ہے، ہاں یہ ہے منزل معراج۔ ختم ہو گئی بات، مصائب کا گریز دیکھیے گا۔ ہاں یہ ہے منزل معراج، مگر حوصلہ جو یہاں معراج کی نبضوں سے ٹپکتا ہے لہو۔ راہ معراج کے تارے ہیں چمکتے آنسو، شرط اول ہے یہاں خون تمنا سے وضو، یہاں اڑنے کو پر و بال کی بھی شرط نہیں، بحر معراج سنو سال کی بھی شرط نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو ایک خیمے سے نکلی ہے وہ ننھی سی کلی، گاہوارے سے سوئے منظر معراج چلی، سلامت رہے آپ غیب چہرے پہ نظر عزم کے سانچے میں ڈھلی، جیسے اجدر کی طرف بڑھتے ہوں جھولے سے علی، اجدر ظلم کو گردن سے مسلنے کے لیے ضرب پیکان تبسم سے کچل لے۔ عزم کچھ بھی ہو، سنتے چلیے گا، عزم کچھ بھی ہو، چند ہی بند ہے مصائب کے زیادہ نہیں ہے، عزم کچھ بھی ہو مگر پیاس سے حالت ہے تباہ۔ ننھی سی کلی ہے، تصور میں لائیے گا، محرم کے آخری دن ہے، آخری شہید کا ذکر ہے۔ عزم کچھ بھی ہو مگر پیاس سے حالت ہے تباہ، خشک ہونٹوں کا یہ عالم ہے کہ ہر سانس ہے آہ، پھول سے چہرے کی زردی سے لرزتی ہے نگاہ، اس پہ وہ دھوپ کی شدت ہے کہ خالق کی پناہ، ارے ماں نے کس دل سے اسے بھیج دیا، کیا کہیے بس اسے آل محمد کا کلیجہ کہیے، ماں نے کس دل سے اسے بھیج دیا، کیا کہیے بس اسے آل محمد کا کلیجہ کہیے۔ بند دیکھیے گا، لے چلے خیمے سے لو شاہ مدینہ، اس کو باپ کی گود ہے معراج کا زینہ، اس کو اب تو آتا نہیں گرمی سے پسینہ، اس کو ارے عجب انداز سے تکتی ہے سکینہ، عجب انداز سے تکتی ہے سکینہ، اس کو سوچتی ہے میں بڑی ہوں یہ ابھی بچہ ہے، پیاس بجھ جائے میرے بھائی کی میرا کیا۔ بیوی زہرا رونے والوں کو سلامت رکھے، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے خدا انہیں کوئی غم نہ دے، سوائے غم مظلوم کربلا کے آپ رو رہے گے، پرچی عطا پہ بیٹھے گئے۔ پہلی محرم سے جہاں مجلس پڑھ رہا تھا یہ دعا کرا رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا انتظار تھا، مجھے آنسو آ گئے تو ہم نے دعا کہوں گا، آمین کہیے گا۔ حضور جب سے محرم کا چاند چڑھا ہے جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ کے کربلا والوں کو رو لیتے ہیں، مگر جن کا سب سے زیادہ رونے کا حق تھا اس بی بی کا روزہ بن پڑا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں بلند آواز سے آمین کہیے گا، پروردگار بی بی زینب کے دشمنوں کو برباد فرما، پروردگار میری شہزادی کے روزے کو آباد فرما، پروردگار جو رو رہے ہیں انہیں اگلا برس بی بی کے روزے پہ رونا نصیب۔ عجب انداز سے تکتی ہے، ہاں سانس لیجئے گا، اس لیے کہ مسلسل کوئی نہیں رو سکتا، مسلسل رونا فقط شہزادی زینب کا مقدر ہے۔ کچھ بند رہ گئے ہیں، میرے ساتھ چلیے گا۔
प्यास बुझाए मेरे भाई की मेरा क्या है। फिर जो मैदान में गुजरी है, फिर जो मैदान में गुजरी उसे अब क्या कहिए। पूछ लीजिए किसी तारीख किसी मक्तल से, हाँ मगर उस पे मौर्रिख को भी हैरानी है। खालिशे तीर बनी मौजे तबस्सुम कैसे, खालिशे तीर बनी मौजे तबस्सुम कैसे। क्यों मुस्कुराए थे सुनेंगे। खालिशे तीर बनी मौजे तबस्सुम कैसे, एक परछाई सी थी बाजुए सरवर के करीब, एक परछाई सी थी बाजुए सरवर के करीब। शायद आया था कोई लेने को असगर के, शायद आया था कोई लेने को असगर के करीब। कौन था वो? अरे बाप की गोद से किस गोद में असगर पहुंचे कि इधर तीर लगा और हुमक कर पहुंचे। ये तो जाहिर है कि सीधे लबे कौसर पहुंचे। अरे खुद तो चल सकने के काबिल न थे, क्यों कर पहुंचे। अरे मर जाए लेने जो आई थी, शायद वो नबीजादी थी। अरे गोद फैलाए कोई और न था, दादी लेने जो आई थी। सलामत रहे आप। शायद वो नबीजादी थी, गोद फैलाए कोई और न था, दादी थी। गोद में दादी की बेशीर जब आया होगा, जख्म ताजा था अभी खून तो बहता होगा। मिस्ले शब्बीर ये ज़हरा ने भी सोचा होगा, मिस्ले शब्बीर ये ज़हरा ने भी सोचा होगा। ये लहू टपका तो महशर अभी बरपा होगा। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं अज़ादारों, मैं बैत पढ़ दूंगा, आप दिल से सुन लीजिएगा। इससे बढ़ के और कोई कयामत करबला नहीं है। गोद में दादी की जब बेशीर जब आया होगा, आराम से सुनिएगा, जख्म ताज़ा था अभी खून तो बहता होगा। मिस्ले शब्बीर ये ज़हरा ने भी सोचा होगा, ये लहू टपका तो महशर अभी बरपा होगा। क्या अजब है, क्या अजब है रुखे पुरनूर पे गाज़े की तरह, समझ रहे ना आप। क्या अजब है रुखे पुरनूर पे गाज़े की तरह, मल लिया हो ये लहू माँ ने भी बेटे की तरह, मल लिया हो ये लहू माँ ने भी बेटे की तरह। करबला, करबला बच्चन बन रह गए। करबला जिसमें था मेराज मुसलसल का सफर, इन्हीं मेराजों में ये था ये भी अजीम एक मंजर। सांस लीजिए, सांस के लिए गुरेज है, फिर 4 बंद रह जाएंगे और मजलिस तमाम हो जाएगी। फिर वो एक आखिरी मेराज, वो शब्बीर का सर, फिर वो एक आखिरी मेराज, वो शब्बीर का सर। सजदाए रब में जबी खुश्क गले पर खंजर, वो दरे खैमा से एक सोख्ता तन की नजरें, भाई का कट्टा गला और बहन की नजर, भाई का कट्टा गला और बहन की नजरें। हाय वो टूटी उम्मीद की बेबस हिचकी, कभी जहरा का तसव्वुर, कभी यादे अली, कभी नाला मेरे अब्बास मेरे शेरे जरी। हाय मैं क्या करूं तू भी न रहा अकबर भी। अरे भाई को सिमर के खंजर से बचाऊं कैसे, भाई को सिमर के खंजर से बचाऊं कैसे। थक के सोए हुए शेरों को जगाऊंगा। बहुत रो लिए आप, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत जहमत दे दी। इमाम ज़माना आप सबको आबाद रखें। 4 बंद रह गए। ये तो मैं जानती हूँ औज शहादत है अजीम, आले अहमद को मिली है ये अज़ल से तालीम। बीबी कह रही है मुझ पे लाजिम है रहूं पैर और राह पैर वह राह तस्लीम। मैं बहन हूँ
मगर इस गम से कलेजा है तो नीम। दूर किस तरह करूं कर्ब के इस साए को, कैसे दम तोड़ते देखूंगी मैं माजाए को, ऐसे दम तोड़ते देखूंगी मैं माजाए को। इमाम ज़माना आप सबको आबाद रखे। मैं बहैसियत मानी आपका शुक्रगुजार हूँ। बीबी आपके गिरिए को कबूल फरमाएं। पहली मुहर्रम से आज तक जो खताएं हुई है जनाब सैयदा उन कोताहियों को माफ़ फरमाएं। बीबी ज़ैनब के सदक़े में हमारे एक आंसू को भी बीबी अपने रुमाल में जगह अता फरमा दें तो काफ़ी है। जो जहाँ रोया, जहाँ मजलिस हुई, जहाँ मातम हुआ, जहाँ अज़ाखाना हुआ, जहाँ नजर नियाज हुई, नबी की उजड़ी हुई बेटी सबको कबूल फरमाए। तीन मिसरे बंद रह गए, खत्म हो गई बात। कैसे दम तोड़ते देखूंगी मैं माजाए को। अरे भाई का खुश्क गला कट्टा हो खाहर देखे, कैसे खुद अपनी रगे जाता है खंजर देखे। दिल है आखिर मेरा पत्थर नहीं क्यों कर देखे। अरे काश फिर कोई बहन ऐसा न मंजर दे, काश फिर कोई बहन ऐसा न मंजर देखे। तू बता बुझ गई मेरी तो नजर ए फिजा। अरे मेरा दिल कट्टा है या भाई का सर है फिजा। खुद ब खुद गिरने लगी क्यों ये मेरे सर से रिदा, क्यों ये दब दब के उभरने लगा बाजू मेरा। जैसे रस्सी से कोई बांध रहा हो शाना। अरे क्यों ये आती है बरसते हुए कोड़ों की सदा। कैसे मंजर मेरे खदशात दिखाते हैं मुझे, दूर तक शोले ही शोले नजर आते। बैन करती थी आखिरी बन बैन करती थी इधर ज़ैनब मजलूम हज़ी, उस तरफ जानिब शब्बीर बड़ा शिमर लई। गूंज उठी अर्श की आवाज से मख्तल की ज़मीं। हश्र तक ये तेरा सजदा है कहीं खत्म नहीं। वक्त आया नहीं शब्बीर अभी महशर ना उठा। अबदी है तेरी महराज अभी सर ना उठा। लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबन यनक़लिबून महतम। अब ज़ैन अहमद नकवी से दरख्वास्त है कि वो नवाबी फरमाएं। जनाब ज़ैन अहमद नकवी मातम हुसैन ताहे मतरतैन देना पिटबैन अलविदा 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 तैन ताहे मतरतैन अलविदा 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 टूटता मिटे आई बहन ताकुराई तपन ताए सतैन देना पिटबैन अलविदा अलविदा तुम दरा जाग दर गई नंद नंद दर गई ता मतरतैन देना पिटबैन अलविदा 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 तैन ताए मतरतैन अलविदा 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 हुसैन। आप के मरी बंद दरबा तेरे बदलू तादरू बयान ता मतरतैन देना पिटबैन अलविदा 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 तैन ताए मतरतैन देना पिटबैन अलविदा अलविदा अलविदा
مہدی خانے میں ایک لحد بھی ہے، ایک لحد بھی ہے، شاہ مشرق زینب کے تھے بین، الوداع 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 حسین، الوداع 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 حسین، شاہ مشرق زینب کے تھے بین، الوداع 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 حسین۔ آپ تو رہے یا مزار میں، ایک ضعیفہ ہے انتظار میں، شاہ مشرق زینب کے تھے بین، الوداع 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 حسین، الوداع 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 حسین، الوداع 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 حسین۔ پھر محمد و آل محمد صلوات متوجہ جا رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا علی مرتضی و شیر خدا، السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا و اسیران کوفہ اور شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایہا المدفون بعرض طوس، السلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، الراز بالقدر والقضا، روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، ھذا اجل اللہ تعالی فرجا وسال اللہ تعالی مخرجا وظہورا وجعلنا من الانصارہ وآوانہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔